یہ دو جڑواں بہنوں کی کہانی ہے جو جڑواں ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت میں بالکل ایک جیسی تھی۔ دونوں کو بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے پالا تھا۔ شکل و صورت ایک جیسی ہونے کی وجہ سے لوگ تو ہمیشہ ہی غلط فہمی کا شکار رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی تو ماں باپ بھی الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایک بہن کا نام سارا اور ایک کا نام زارا تھا۔ دونوں بہنیں بہت حسین ہونے کے ساتھ ذہین بھی تھیں اور بہنوں میں سلوک اتفاق بھی بہت تھا۔ اس لیے ماں باپ نے دونوں کے پیار کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کے ساتھ کی جائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ساتھ ہوں۔ اس بات کو لے کے دونوں بہت زیادہ خوش تھیں کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں تھا۔ ایک دن رشتہ کروانے والی خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا پتہ بتایا۔ خالہ چونکہ زارا کی امی کی پرانی دوست تھی، اس لیے ان کو بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کرے گی۔ لڑکوں کی تعریفوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ماں باپ دونوں ہی بہت خوش ہوئے کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے دو لڑکے کے رشتے مل رہے ہیں۔ لڑکوں کا اپنا گھر، بزنس، غرض انہیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ اب صرف لڑکوں کو دیکھنا ہی باقی تھا۔ خالہ لڑکے والوں کے گھر لے گئی۔ لڑکے شکل و صورت کے بہت اچھے تھے۔ زارا کے والد نے ان کو ان کے والدین کو گھر آنے کی دعوت دی کیونکہ وہ لوگ بھی مل کر بہت خوش ہوئے اور اگلے ہی روز لڑکیوں کو دیکھنے چلے آئے۔ یہ دونوں تھی تو بہت حسین اور ایک ہی نظر میں ان کو بھا گئی۔ انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، بس لڑکیاں پڑھی لکھی اور خوبصورت ہونی چاہیے تھیں۔ یہ دونوں خوبیاں ان لڑکیوں میں موجود تھیں، اس لیے نوبت جلدی ہی شادی تک پہنچ گئی۔ ایک بھائی کا نام عثمان اور ایک کا نام نعمان تھا۔ دونوں لڑکیوں کی طرح لڑکوں نے بھی ماں باپ کی رضامندی کو ہی ترجیح دی اور یوں بنا ایک دوسرے کو دیکھے انہوں نے صرف ماں باپ کے کہنے پر اپنے لیے چنے ہوئے رشتوں کو قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور رخصتی بھی ہو گئی۔ عثمان کی امی اور پھپھو دونوں دلہنوں پر واری واری جا رہی تھی۔ سارا اور زارا خوبصورت کمرے میں گھونگھٹ ڈالے اپنے اپنے جیون ساتھی کی آمد کی منتظر تھی۔ عثمان اپنے دوستوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ اس کے دوستوں کے شغل میلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران رات کے 3 بج گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی دلہن آنکھیں موند چکی تھی۔ عثمان نے ہلکے سے کھنکھارا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے۔ آواز سے فوراً ہی سارا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹپٹ اٹھ کر بیٹھ گئی اور واپس گھونگھٹ ڈالنے لگی تھی کہ عثمان مسکراتے ہوئے بولا، رہنے دیجئے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ عثمان بھی شکل و صورت میں کچھ کم نہ تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ماں باپ کی پسند پر رشک کرنے لگی۔ وہ پاس بیٹھ کر معذرت کرنے لگا کہ اسے بہت دیر ہو گئی اور پھر منہ دکھائی کا لاکٹ خوبصورت تحفہ اسے پکڑاتے ہوئے بولا، یہ آپ کی خوبصورتی کے آگے بالکل بے معنی سا ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو بہت پیارا ہے۔ عثمان اس کا ہاتھ پکڑ کر مخاطب ہوا کہ میں اپنی قسمت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں۔ خدا نے بن مانگے مجھے اتنا پیارا جیون ساتھی دے دیا۔ میں آپ کو ہمیشہ بہت خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزاریں۔ کہ آپ اس حسین سفر میں میرا ساتھ دیں گی؟ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دوبارہ مخاطب کیا، زارا، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی، میں زارا تو نہیں، سارا ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب آپ زارا نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، میں سارا ہوں اور میرا نکاح نعمان سے ہوا ہے۔ کیا آپ نعمان ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو عثمان ہوں۔ سارا کا ہاتھ جو کہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، جن سے کھیلتے ہوئے اپنا بھاری لہنگا سمیٹتے بھاگتے ہوئے دروازے کا رخ کیا۔ عثمان نے کہا، بات تو سنیں، لیکن وہ نہ رکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے جا رہے تھے، روتے ہوئے شور مچا رہی تھی، زارا باہر نکلو۔ گھر کے دوسرے بڑے بھی فوراً باہر نکل آئے تھے۔ ان کے ماما پاپا اور گھر میں موجود مہمان ان سب کی چیخو پکار پر نیند سے اٹھ گئے۔ زارا بھی کمرے سے نکل آئی تھی۔ عثمان کے ماما پاپا پوچھنے لگے، کیا بات ہے بیٹی، کیوں پریشان ہو، کیوں اس طرح روئے جا رہی ہو؟ اتنے میں پھپھو بولی، مجھے تو یہ لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، نہ جانے آپ لوگ نے ان میں کیا پسند کر لیا، دیکھنے میں ہی اتنی شاطر لگتی ہیں، یقیناً کوئی ڈرامہ ہی رچا رہی ہوں گی۔ اتنے میں سارا زارا کے قریب گئی اور کہنے لگی، بہت غلط ہو گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، سارا کچھ تو بولو، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سارا کو سینے سے لگایا۔ اس کی تیز دھڑکنوں کی رفتار کو محسوس کرتے ہوئے زارا بہت گھبرا گئی۔ اس کا چہرہ اپنے منہ میں لیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ سارا اس کے ساتھ کھڑے نعمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ عثمان نہیں بلکہ نعمان ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔
अब तो सब एक दूसरे की तरफ देखकर चह गोइयाँ करने लगे। एक औरत कहने लगी, ये क्या गजब हो गया, इतनी मनहूसियत, लड़कियों के आते ही घर में मुसीबत आ गई। अपनी सालियों के साथ तौबा तौबा। उस्मान के मामा पापा पर गुस्सा होने लगे। आखिर इतनी बड़ी कोताही कैसे हो गई। अब तो ज़ारा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो जिस इंसान को अपना जीवन साथी समझ बैठी थी, वो तो उसका जीवन साथी था ही नहीं। वो तो रात का तवील वक्त उसके साथ तन्हाई में गुजार चुकी थी, उसकी कुर्बत को महसूस कर चुकी थी। वो वहीं चकरा कर गिर गई। सब लोग परेशान थे। ज़ारा को जल्दी से अस्पताल पहुंचाया। उनके माँ बाप भी वहां आ गए और लड़के के माँ बाप से बहुत ज़्यादा खफा हुए। उनकी बेटियां उजड़ गई थीं। डॉक्टर ने बताया कि शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार हुई हैं, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर अटैक हुआ है और कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक होश में आए। आप दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। माँ बाप और सारा सभी बहुत रो रहे थे। दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। दूसरी तरफ उस्मान और नुमान भी किसी से तो क्या एक दूसरे से भी नज़रें मिलाते हुए कतरा रहे थे। ज़ारा की अम्मी अस्पताल से घर खाना वगैरह बनाने गई थी और वालिद पास थे, जबकि सारा अस्पताल के कोने में जाए नमाज बिछाए मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे से दाखिल होने वाली औरत उस्मान की पुप्पो थी। उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ज़ारा के अलावा सिर्फ उसके अब्बू ही वहाँ मौजूद थे। ये सोचकर वो उनके करीब आ गई। पुप्पो को देखते ही साथ ही उनके अब्बू अपने चेहरे से आंसू साफ किए और बोले कि तुम? वो कहने लगी, हाँ मैं। वो कहने लगे, क्या मुझ पर तरस नहीं आया था? मैंने भी तुम्हारे गम में आंसू बहाए थे। कितना तड़पी थी। वो कहने लगी, चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा। कहने लगी, कौन सुनेगा? ये ज़ारा जो ज़हनी तौर पर माजूर हो चुकी है। मैं पूछती हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए? मुझसे मोहब्बत के ढोंग रचाकर तुम किसी और के हो गए। तुमने मेरी खुशियाँ बर्बाद की। अब तुम्हारे अमाल का नतीजा है कि आज तुम्हारी बेटियों के घर उजड़ गए। तुम्हारी वजह से मैंने एक अनचाहे बंदे के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी है। वो कहने लगे, मैं बहुत मजबूर था। मेरी बीवी मेरे मामू की बेटी थी और मामू बिस्तर मर्ग पर उसका हाथ मेरे हाथ में थमा गए थे और मुझ पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वह कहने लगी, मैं तुम्हें आज तक नहीं भूली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। नफ़रत की आग मेरे अंदर परवान चढ़ती रही। बहुत सुकून महसूस हुआ जब कल ये मालूम हुआ कि मेरे भाई के घर तुम्हारी बेटियां आ रही हैं। मैंने अपने अंदर की आग बुझाने के लिए तुम्हारी बेटियों की एक जैसी शक्ल सूरत का फ़ायदा उठाते हुए उनके कमरे तब्दील कर दिए थे। यह सुनते ही ज़ारा के अब्बू फ़ौरन खड़े हो गए और तलख हकीकत सुनकर खुद पर काबू ना रख पाए और उनके मुंह पर थप्पड़ लगा गए। इतने में नुमान कमरे में दाखिल हुआ और पुप्पो पर चीख पड़ा। कहने लगा, मैं सब जान चुका हूँ। आपको शर्म नहीं आई? कैसे कर लिया आपने ये सब? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़ोहरा के अब्बू बोले, बदला लेना था तो मुझसे ले लेती, मुझे मार देती, लेकिन मेरी बच्चियों को बख्श देती। नुमान बोला, अंकल हम मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। हमने एक मुफ्ती से मसला बयान किया है, इस बात का हल मौजूद है। आज से हमारे सब दुख दर्द साझे हैं। आप फिक्र ना करें, हम दोनों भाई आज ही तलाक के कागजात तैयार करवा लेंगे और उसके बाद मैं ज़ारा से शादी कर लूँगा और उस्मान सारा से। प्लीज़ अंकल हम पर भरोसा करें, ये हल बिल्कुल शरई है। वो हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ। मुझ में अब मज़ीद कुछ सहने की हिम्मत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी को नया सूरज देखना भी नसीब होगा या नहीं। फ़िलहाल उसे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। नुमान उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने का इरादा किया, लेकिन ना जाने क्या सोच कर पीछे हो गया। वो उसे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रही थी, लेकिन वो थी तो अजनबी ही। उनकी आंखों में ज़ोहरा के लिए मोहब्बत थी। कुछ देर बाद ज़ारा को होश आ चुका था। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। ज़ारा अगले रोज़ डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। कुछ अरसे बाद लड़कों के वालिदैन एक दफ़ा फिर से उनके घर आए और सारे मसले पर बैठकर बात हुई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें सब सच्चाई बता दी थी। एक साजिश के तहत हुआ, इसलिए हम बहुत शर्मसार हैं और आपकी बच्चियों को उनके हिस्से की खुशियाँ वापस लौटाना चाहते हैं। वह बहुत मासूम बच्ची है। ज़ारा के वालिदैन बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, हम अब ये फ़ैसला अपनी बेटियों पर छोड़ेंगे। हम आगे ही उनसे बहुत शर्मिंदा हैं। जल्दबाजी में हम लोगों ने बच्चियों को मिलवाना तो दूर, तस्वीरी तारुफ भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने हम पर भरोसा करके बिन देखे लड़कों को अपना लिया था, लेकिन अब की दफ़ा जिस तरह बच्चियां कहेंगी वैसा ही होगा।
ان کی امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی ایک دفعہ پھر سوال لے کر آئے ہیں، لیکن اگر تم لوگوں کو اعتراض ہو تو ہم لوگ بالکل ہاں نہیں کریں گے۔ زارا ایک دم سے بولی نہیں امی، انکار نہیں کرنا۔ ایک دم سے بولنے پر امی اور سارا دونوں ہنس پڑی اور وہ بھی شرما گئی، کیونکہ ان لمحوں نے نعمان سے اسے اپنی محبت میں قید کر لیا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دفعہ پھر رخصت ہو کر سسرال چلی آئیں۔ سبھی بہت خوش تھے۔ سارا نے عثمان کے گلے میں لاکٹ دیکھا تو چونک گیا۔ وہ کہنے لگی آپ کا دیا ہوا لاکٹ اس نے اپنے گلے سے کبھی اتارا ہی نہیں۔ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا اتنی چاہ سے آپ کو دیا، بھلا کون خلوص اور چاہت کو ٹھکرا سکتا ہے۔ وہ لمحات کٹھن تھے جو آپ کے بنا گزرے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نکاح کسی سے ہو گیا، وقت کسی کے ساتھ بانٹ لیا، دل بھی انہی لمحوں میں کہیں قید ہو گیا، لیکن اب شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ گئی۔ وہ کہنے لگی آپ نعمان ہی ہیں نا؟ عثمان جھٹ سے کھڑا ہوا، بولا نہیں۔ دروازے کی طرف دوڑا۔ سارا زور سے ہنسی اور کہنے لگی مذاق کر رہی تھی، میں آپ کی بیوی سارا ہی ہوں۔ گہرا سانس لیا اور دونوں مسکرانے لگے۔ جی تو سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔